بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر 3 سال کے عرصے کے بعد حکومت نے اہم ترین اصلاحات کی جانب جو قدم ہے وہ بڑھا لیا ہے، اور کچھ اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے۔ 7 بڑے اقدامات ہیں، 9 نکاتی ایجنڈا تھا کابینہ کے اجلاس کا، 7 اہم ترین بڑے اقدامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور جس سے اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ نئے انتخابات کیسے ہوں گے پاکستان میں 2023 کے، نیا چیئرمین نیب کون ہوگا، مردم شماری، حلقہ بندیاں، تمام تر چیزیں جو ہیں اس حوالے سے اہم ترین اور سنسنی خیز فیصلے کیے گئے ہیں۔ بڑی ہلچل ہے اسلام آباد کے اندر، وفاقی دارالحکومت کے اندر، مختلف وفاقی وزراء کے بیانات بھی اس حوالے سے سامنے آئے، اپوزیشن بھی اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ اپنے بیانات ہے وہ دے رہی ہے۔ پہلا جناب جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے نیب ترمیمی آرڈیننس کے ڈرافٹ کا۔ جو خبر سامنے آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کابینہ نے منظوری دی، اور اس منظوری کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں اور وزراء ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی جو نیب آرڈیننس کا جو ترمیمی مسودہ ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ منظوری جو ہے وہ کیبنٹ کے اجلاس کے اندر ہوئی، اور 9 نکاتی ایجنڈے سمیت مختلف نکات کے اوپر غور کیا گیا، اور نیب آرڈیننس ترمیمی مسودے کی منظوری سمیت کئی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے۔ اب تک کی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب عمران خان نے نیب آرڈیننس کے ترمیمی مسودے کی منظوری دی، اس کے بعد جو اس کا ڈرافٹ فائنل کیا گیا ہے وہ بھی ایک فائنل ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ایم آفس سے منظوری کے بعد، پی ایم آفس کو یہ اطلاعات تھی کہ آج رات بھجوایا جا رہا ہے، اور منظوری کے بعد اس کو جو ہے وہ جو صدر مملکت ہیں عارف الوی ان کی جانب بھیجا جائے گا، اور کل یا پھر زیادہ سے زیادہ پرسوں جو ہے یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ اور ویسے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس آج جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے، آج یا کل کسی وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کے اندر مردم شماری کے طریقہ کار میں شامل بعض جو ہے وہ تجاویز نئی سامنے آئیں، اس حوالے سے کچھ اعلانات کیے اسد عمر نے، خاص طور پہ یہ معاملہ کہ ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے وہ مردم شماری کی جائے گی۔ پھر کچھ اعتراضات تھے اتحادی جماعت کے، انہوں نے کچھ معاملات کی مخالفت کی، وہ بھی زیر غور ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ مزید آگے کی جانب جو ہے بڑھایا جائے گا۔ اس مخالفت کے بعد اس میں بہتری جو ہے وہ پیدا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز اہم ترین منظوری ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ ڈیجیٹل طریقے سے کی جائے، اور جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی ہے مردم شماری کے اندر اور الیکشن کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو مردم شماری کے حوالے سے جو سفارشات ہیں اس کے حوالے سے جناب یہ طے پایا ہے کہ آئندہ انتخابات بھی جو ہے وہ نئی مردم شماری سے کے ذریعے کرائے جائیں گے، اور جب نئی مردم شماری کے ذریعے انتخابات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس سے پہلے نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی۔ پنڈورا پیپرز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہر صورت تحقیقات ہوں گی، اور جو کیسز میں کلیئر ہو گئے ہیں ان میں تو کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جو ذمہ دار قرار پائے ان کے خلاف ہر صورت جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تفصیل سب سے اہم جو ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیننس کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ اور اب تک جو 4 وفاقی وزراء ہیں، فروغ نسیم ہو گئے، فواد چودھری، بابر اعوان اور اسد عمر، ان کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی خبریں ہیں کہ ان سے مشاورت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل خالد جاوید بھی مشاورت کے عمل میں شامل رہے۔ اب جو ایک کنفیوژن اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے پیدا کی جانے کی کوشش کی گئی یا میڈیا کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فروغ نسیم کی جانب سے اور بابر اعوان کی جانب سے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کی جائے گی، جبکہ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت نہیں کی جائے گی۔ یہ کنفیوژن کچھ اس طرح سے آپ دور کر لیجئے کہ فواد چودھری نے نام لیا ہے کہ شہباز شریف سے مشاورت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ قانون کیونکہ صرف آج یا کل کے لیے تو نہیں بن رہا، یہ آئندہ کے لیے بن رہا ہے، آئندہ آنے والی حکومتیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بن رہا ہے، تو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر کو اگر تبدیل کر رہے اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت تو بالکل ان سے مشاورت ہوگی۔ شہباز شریف سے اس لیے مشاورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور جو ہے وہ شہباز شریف کے اپنے اوپر نیب کے کیسز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ نیا نیب چیئرمین کون ہوگا، جبکہ فروغ نسیم کو، اٹارنی جنرل کو اور بابر اعوان کو اس حوالے سے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت ہوگی۔ جو اس سارے معاملے کا وہ سمجھا ہے ہم نے، وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت نے ایک سمارٹ موو کر کے جو بال ہے وہ اپوزیشن کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ وہ سمارٹ موو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جناب جو نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ ہے نیب کی آرڈیننس کے اندر، کیونکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ نیب کا آرڈیننس جو شروع میں آیا تھا اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں تھیں
اس میں بعد میں کچھ ترامیم سامنے آ گئی، تو اب اس وقت حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان ترمیم میں دوبارہ بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ سمپل میجارٹی کے ساتھ ہی ہوگی، اور ایکٹ کے اندر جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ سمپل میجارٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز لیگ کی جانب سے کہ یہ 2/3 اکثریت سے آئین میں تبدیلی ہوگی، تو آئین میں اس کے لیے تبدیلی ہرگز بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے اندر ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم ہو سکتی ہے، پہلے بھی اس ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور وہ سادہ اکثریت ہی کے ذریعے ہوگی، لیکن معاملہ جناب یہ ہے کہ فی الحال ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ اس قانون کے اندر تبدیلی کی جائے گی، نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا یہی چیئرمین نیب کنٹینیو کریں گے، اور اس میں آئین کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ تو کہا گیا ہے کہ مشاورت کی جائے گی، اب اس مشاورت کے نتیجے میں حکومت جب یہ کہہ رہی ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، تو حکومت کی جانب سے چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق سامنے لایا جائے گا، اور جب ان کا نام سامنے لایا جائے گا اور جو دیگر بھی نام سامنے لائے جائیں گے، ڈیفینیٹلی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یا شہباز شریف کی طرف سے ان کو تو نہیں مانا جائے گا، وہ اپنے نام دیں گے، اور معاملہ جب جناب پر معاملہ جو ہے وہ جب یہاں پر طے نہیں ہوگا تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ اس معاملے کو جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے کو ایک پارلیمانی کمیٹی کی جانب بھیج دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ڈیڈ لاک پیدا ہونے کی صورت میں معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب بھیج دیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ برابر کی تعداد میں ہوتے ہیں، تاہم ان کی تعداد اور رکھی جاتی ہے، اور جو چیئرمین ہوتا ہے اگر کسی بھی صورت میں دونوں طرف کے جو ووٹ ہیں وہ برابر ہو جائیں تو وہ پھر کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتا ہے، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ممبران کی تعداد کتنی رکھی جائے گی، 5، 7 یا 9، اور اس کے بعد دونوں طرف کے کتنے ارکان اس کے اندر ہوں گے، کیا اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمشنر کا طریقہ کار ہے جو بالکل کہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، وہ فیصلہ یہاں پر ہوگا، اور اگر پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تو اس وقت تک یہ معاملہ لٹکا رہے گا اور نیا چیئرمین نیب نہیں آئے گا، اور جب تک نیا چیئرمین نیب نہیں آئے گا یہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہے یہ اپنے عہدے کے اوپر برقرار رہیں گے۔ تو یہ اس موو کے بعد یقیناً جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی پھیل گئی ہے۔ جو اس حوالے سے اعتزاز احسن کی رائے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ انہیں عدالتوں کی جانب جو ہے وہ عدالتوں کی جانب جو ہے وہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اس معاملے کو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر لے جائے گی، اور اس کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے آئے گا۔ دوسری جانب جہاں تک ہم نے جو ہے وہ فروغ نسیم کو سنا یا ہم نے فواد چودھری کو یا بابر اعوان کو سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے آئین کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی، ترمیمی آرڈیننس میں اپوزیشن لیڈر سے بات ہوگی اس کے بعد، اور اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی یہ معاملہ برقرار رہا تو موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ جناب اس کے جو ہے کام کرتے رہیں گے، کیونکہ شروع کا جو نیب کا قانون تھا اس میں نان ایکسٹینڈیبل کی شرط شامل نہیں تھی، بعد میں نان ایکسٹینڈیبل کی شرط شامل کی گئی، اگر بعد میں یہ شرط ڈالی گئی تو اب جو ہے وہ یہ شرط نکالی بھی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے کہ مشاورت اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان رائٹنگ ہونی چاہیے۔ فروغ نسیم نے یہ کہا کہ بالکل وہ ان رائٹنگ ہی مشاورت کریں گے، لیکن جب تک نیا چیئرمین نہیں آ جاتا اس وقت تک جو پرانا چیئرمین ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ دیگر جو اس کے اندر اہم ترین تبدیلیاں اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیکس کیسز جو ہیں وہ نیب نہیں FBR کی جانب جائیں گے، اور اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتساب عدالت کے جو جج کی تنخواہ ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں کے برابر ہوگی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کے حوالے سے حکومت یہ مناسب سمجھے گی اس کی کریڈیبلٹی، تو متعلقہ جو صوبہ ہے اس کی صوبے کی جو کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس سے اجازت لے کر ان کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہیں بھی جو ہے وہ احتساب عدالت کا جج لگایا جا سکتا ہے، اور انہیں وہی تمام تنخواہیں اور جو پرکس اور جو پریولیجز ہائی کورٹ کے جج کو ہوتے ہیں وہ بھی جناب جو ہے وہ انہیں ملیں گی۔ اور آرڈیننس اور ایکٹ میں ترمیم کیونکہ قانون میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے لیے آئین میں تبدیلی ضروری نہیں ہوتی۔ فروغ نسیم ہے ان کا بھی اس معاملے سے بالکل یہی موقف ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جناب جو چیئرمین نیب کے اختیارات کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ عام طور پر پہلے سوالات کیے جاتے تھے کہ پروزیکیوشن کا عمل اس طرح سے مکمل نہیں ہوتا، بندے کی گرفتاری ہوتی ہے، کیسز چلتے ہیں لیکن پروزیکیوشن میں غلطیاں نکل آتی ہیں، تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ پروزیکیوشن جو پروزیکیوٹر جنرل ہے اس کے بھی اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ چیئرمین نیب کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ جب کیس بنائے جائیں گے یا بندے کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کی بھی بیچ میں رضامندی شامل ہوگی، تاکہ کل جب جو ہے وہ پروزیکیوشن کے عمل کے اندر کسی قسم کی خرابی ہو تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پروزیکیوشن کے اوپر بھی عائد کی جا سکے۔ تو اس طرح سے کچھ اہم ترین اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انتخابی قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ترین فیصلے کیے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت جناب ووٹر فہرست کے حوالے
سے بھی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی کہ ووٹر فہرستیں جو ہیں وہ نادرا تیار کرے گا. پھر جناب ای وی ایم مشین بھی لانچ کرنے کے حوالے سے ترمیم کی جائے گی, اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا. اور پھر ڈیفینیٹلی جب حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی, معاف کیجیے گا, جب مردم شماری نہیں ہوگی جدید ترین طریقے کے تحت, تو اس کے بعد پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں نئے حلقے بھی دوبارہ سے بنیں گے, نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. اس طرح سے باقاعدہ طور پر اب حکومت نے بال جو ہے وہ اپوزیشن کی کورٹ میں پھینک دی ہے. اہم ترین جو اصلاحات ہیں جس کے اندر احتساب کے قوانین کو تبدیل کرنے کی بات ہے, نیا چیئرمین نیب لانے کی بات ہے, انتخابی قوانین, الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیزیں, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے چیزیں, مردم شماری, حلقہ بندیاں, یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس کی جانب حکومت نے آگے کی جانب جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہوئے, اور یہ بھی ایون انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو آفر کر دیا ہے کہ اگر چاہیں تو وہ سپیکر کے ذریعے تجویز دیں, چاہیں تو پارلیمانی کمیٹی کے اندر آ کر تجویز دیں, چاہے تو کسی ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر, کسی ٹی وی چینل کے اندر بیٹھ کر وہ تجویز دے دیں. ان کی تجویز جو ہے وہ ضرور سنی جائیں گی اور ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.